بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علماء عظام، حفاظ کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر مجھے ایک ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق دی جہاں 45 طلبہ نے قرآن شریف کا حفظ مکمل کر لیا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، اس مدرسے کے منتظمین کا، اور خاص کر جناب قاری ہاشم رحمانی صاحب کا، جناب الحاج محمد فیروز صاحب کا، جناب محمود عالم صاحب کا، جنہوں نے اس محبت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ کل میں ایک ایسی ہی مجلس میں تھا اور وہاں کا عنوان بھی کچھ ایسا ہی تھا، اصلاح معاشرہ سے متعلق۔ وہاں میں نے کچھ باتیں اصلاح معاشرہ کی۔ اصل میں قرآن اور اصلاح معاشرہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ قرآن پہ عمل ہو گیا تو اصلاح معاشرہ اپنے آپ ہو گیا۔ تو آج چونکہ یہ مجلس اصل قرآن کی ہونی چاہیے تھی، تو میں قرآن کے سلسلے میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کے بارے میں کچھ بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارا ایمان اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں چھوا، کسی نے نہیں چکھا، کسی نے نہیں سونگھا، یعنی ہمارے 5 حواس اللہ سبحانہ و تعالی کے فہم سے عاری ہیں۔ ہمیں اس کے لیے اپنے دل کی آنکھ کھولنی پڑتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف اگر سمجھ میں آ گیا تو بات یہ ہوگی کہ ہم کو اللہ پر بھی یقین آ جائے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن شریف سمجھنے کا ایک اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج جو الحاد کی آندھی تو نہیں کہنا چاہتا میں، کبھی کبھی ہم لوگ زیادتی کر دیتے ہیں، لیکن ہندوستان میں کم سے کم آندھی نہیں ہے، لیکن الحاد کی بات ضرور ہو رہی ہے۔ لوگوں کا ایمان خطرے میں ضرور پڑ رہا ہے، لیکن اگر قرآن کو معجزے کے طور پر سمجھ لیا جائے تو یہ بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے چند منٹ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ زیادتی ہوگی۔ اس بات کو رکھنے سے پہلے میں دوسری چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے 45 طلبہ کے سر پر دستار فضیلت رکھی گئی یا باندھی گئی۔ اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا ضروری ہے۔ یہ 4 سے 5 سال ان بچوں نے یہاں اس مدرسے میں گزارے ہیں۔ یہاں ان کے اساتذہ موجود ہیں۔ ان اساتذہ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 4-5 سال کیسے گزرے، کتنے مشکل کے تھے۔ ہر روز صبح فجر کے وقت سے اٹھ جانا، قرآن شریف کو یاد کرانا، بچوں کی اپنی حرکتیں، چھوٹے بچے ہیں، تھوڑی بدماشیاں، سب کچھ کو کرتے کراتے 4 سال ان اساتذہ نے والدین کی طرح ان بچوں کی تربیت بھی کی اور خدمت بھی کی، تب جا کر کے یہ پھل لگا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان اساتذہ کو پہچانا جائے۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں تمام اساتذہ کو جنہوں نے ان بچوں کی تربیت کی
اور حفظ کرایا وہ سامنے آ کر کے یہاں بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ آخرت میں ان کے چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بچے اس بات کو سمجھیے کہ یہ 45 بچے جب جب کہیں گے الف تو ان کو تو 10 ثواب ملا ہی، ان کو بھی 10 ثواب ملے گا۔ جب وہ کہیں گے لام تو ان کو بھی 10 ثواب ملا، ان کو بھی 10 ثواب ملا۔ جب وہ کہیں گے میم تو ان کو بھی 10 ثواب ملا، ان کو بھی 10 ثواب ملا۔ ہر الف لام میم، ہر تراویح، ہر رکعت میں جب یہ نماز پڑھیں گے تو ثواب ان لوگوں کو بھی مل رہا ہوگا۔ یہ ہے عظمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب اسی طرح میں چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں طلبہ کے والدین یہاں ہیں، میں ان کی قربانی کے بارے میں ذرا 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ اپنے طلبہ کو مدرسے نہیں بھیجنا ہے، اپنے بچوں کو مدرسے نہیں بھیجنا ہے، کہیں اور بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کیا، لیکن اب ان طلبہ کے والدین کے بارے میں سوچئے۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو خود سے دور اس عمر میں، جس عمر میں بچے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بدماشیاں، ان کا نخرہ، ہر والد کی، ہر والدہ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کا نخرہ اٹھائیں۔ اس عمر میں انہوں نے اپنے لخت جگر کو خود سے الگ کر کے یہاں بھیج دیا۔ کس لیے بھیج دیا؟ کیونکہ ان بچوں کو آج سے اللہ کے کلام کی ترجمانی کرنی ہے، اللہ کے کلام کو سنانا ہے دوسروں کو، اس لیے بھیج دیا۔ اب یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ان کے والدین کو بھی مل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اساتذہ کو مل رہا ہے، والدین کو بھی مل رہا ہے۔ انہوں نے ان کو یہاں بھیج کر کے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، ایک ایسا ایموشنل دکھ اٹھایا ہے 4 سال تک جسے صرف وہی جانتے ہیں، ہم لوگ نہیں جان سکتے، صرف وہی جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بدلے میں جو ملنے والا ہے وہ بھی وہ خوب جانتے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کرے اس کا خوب بدلہ انہیں آخرت میں ملے انشاءاللہ۔ اکثر ایسی محفل میں ہم لوگ ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو گوندھ کا کام کرتے ہیں، جو ہمارے منتظمین ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں تو والدین یہاں مدرسہ نہ بھیج سکیں، استاذ مدرسے میں نہ آ سکیں اور تعلیم نہ ہو سکے۔ منتظمین جو ہیں وہ گوند ہیں ان تمام چیزوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سے لے کے رات تک مسئلے کا حل کرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک مدرسے میں مسائل آتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے مسائل آتے ہیں۔ کسی بھی ایک ادارے کو قائم کر لیجئے، وہ بھی مدرسے کے قسم کا، تو 24 گھنٹے مسائل آتے ہیں، انہیں حل کون کرتا ہے؟ یہ منتظمین۔ اللہ تبارک تعالی ان لوگوں کو ان کے کاموں کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اصل بات پر آتا ہوں، قرآن شریف۔ قرآن شریف کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں سمجھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے معجزے کے بارے میں نہیں سوچا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی انبیاء کے ذریعے معجزہ دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے نبی ہونے پر یقین آ جائے۔ تو یہ معجزہ کیا چیز ہے اس کو سمجھیے۔ جب جب فطرت کا قانون توڑا جائے گا، تبدیل کیا جائے گا، ایک لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے، ایک خاص چیز کو ثابت کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثلا اس قلم کو اگر میں اوپر پھینکوں تو ہمیشہ نیچے آئے گا، لیکن اگر یہ قلم میں نے اوپر پھینکا اور یہ اوپر کی طرف جانے لگ گیا تب یہ معجزہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ 1,00,000 دفعہ اس قلم کو ایسے پھینکیں گے، یہ اوپر سے نیچے ہی آئے گا، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہیلیم کا بلون اگر آپ لے لیں تو وہ نیچے نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ اوپر جائے گا۔ ہیلیم کا بلون دیکھا نا جو ہوا میں اڑ جاتا ہے، دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جائے گا، نیچے کی طرف کبھی نہیں آئے گا۔
تو فطرت کے کچھ قوانین ہیں، اگر ان قوانین میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم سب یہاں پہ ہاتھ ایسے رکھ لیں اور نکالیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہی کام موسیٰ علیہ السلام سے کروایا گیا تو یہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اپنی چھڑی کو پھینکو، انہوں نے پھینک دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب یہ اس کا سانپ بننا یہ فطرت کے قانون کو توڑنا تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے تمام انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی چیزیں دیں جس سے ان کا نبی ہونا ثابت ہوتا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزے دیے گئے، لیکن ہر نبی کے ساتھ جو ان کا معجزہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہر نبی کے ساتھ جو ان کا معجزہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن ایک چیز رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دی، اور وہ معجزہ تھا قرآن کا۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن معجزہ کیسے ہے۔ اس بات کو سمجھیے، قرآن ایک ادبی شاہکار ہے، لٹریری ماسٹر پیس۔ اب یہ جو ماسٹر پیس ہے، یہ ادبی شاہکار ہے، یہ کون، اگر انسان مان لیں تو کون کہہ رہا ہے؟ یعنی اگر اس کو مان لیا جائے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کہاں سے یہ بات آ رہی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہی ہے۔ آج تک آپ نے کبھی سنا کہ ایک ان پڑھ آدمی جس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، وہ غزل کہہ رہا ہے؟ اور وہ بھی ایسی غزل جس کا کوئی ثانی نہ ہو؟ کبھی سنا ہے؟ کوئی ایسی کہانی لکھ رہا ہو جس کہانی کا کوئی ثانی نہ ہو؟ یہ نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور وہ بھی ایسی چیز جو لگاتار 23 سال تک کہی گئی ہو۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے ایک غزل کہہ دیا، ایک چیز کہہ دی، ایک کہانی کہہ دیا۔ 114 سورتیں، 650 کے آس پاس آیتیں، 650 کہہ رہا ہوں، 6000 کے آس پاس آیتیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، اپنے صحابہ سے لکھوایا۔ اب یہ بتائیے کہ ایسا کب ہوا ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی جس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے ان سے ایسا کام ہوا ہو؟ تو یہ سب سے پہلی دلیل ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی۔ دوسری بات، اب انہوں نے قرآن، یعنی یہ اس وحی کے نقطہ نظر سے اگر آپ نے دیکھا تو قرآن معجزہ ہوتا ہے۔ اب دوسری بات سمجھیے، قرآن جس وقت نازل ہو رہا ہے اس وقت عرب کا معاشرہ کیسا ہے؟ عرب کا معاشرہ ایسا ہے جہاں بڑے بڑے شعراء ہیں۔ عرب حضرات کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر سال شاعری کا ایک کانفرنس کرتے تھے، شعراء کی ایک مجلس ہوتی تھی۔ اس مجلس میں جو جیت جاتا تھا تمام شاعر اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایسے 2 شاعر کا نام بتاتا ہوں آپ کو، ایک بعد میں صحابی ہوئے، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ ان 3 لوگوں میں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں ہیں۔ ایک ابو جہل، دوسرے ولید بن مغیرہ، اور اس وقت اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان۔ اب یہ تینوں حضرات جو ہیں وہ رات میں جا کر کے کان لگا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے اپنی نماز میں تو وہ سنا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد چونکہ ولید بن مغیرہ ایسے شاعر تھے جن کو باقی لوگوں نے سجدہ کیا ہوا تھا، تو ابو جہل ان سے کہتا، بھائی کچھ تو کرو، تم تو اتنے بڑے شاعر ہو، یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کچھ تو جواب دو۔ تو انہوں نے کیا کہا اس پہ؟ انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کہوں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خدا کی قسم تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ شعر اور نثر جانتا ہو، لیکن یہ تو دونوں میں سے کچھ بھی نہیں۔
اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ پھول کی طرح معطر ہے، اور اس کی جو جڑ ہے وہ لامحدود ہے۔ تب میں کیا کہوں؟ یہ کہہ کون رہا ہے؟ اسلام کا بدترین دشمن۔ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک امی سے، جس کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا۔ بات کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح کی مثالیں آپ کے سامنے کئی رکھی جا سکتی ہیں۔ قرآن شریف نے ٹھیک اسی وقت چیلنج کیا، لوگوں نے کہا کہ لائیں کیا ہے؟ ایک کتاب، اور کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، تو لوگوں نے ہلکے میں لینے کی کوشش کی، تو قرآن نے چیلنج کیا۔ قرآن نے کہا اچھا ایسا کر لو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، تو ایک ایسی ہی کتاب لے آؤ۔ اب لوگوں کو لگا ہاں کچھ لوگ شاعر اٹھیں گے، اس زمانے میں عرب میں شاعر کی کمی نہیں تھی، شعرا کی کمی نہیں تھی، کوئی تو لکھے گا۔ کسی نے کچھ نہیں لکھا، کوئی جواب نہیں آ پایا، تو قرآن نے اپنے چیلنج کو تھوڑا کم کر دیا۔ اس نے کہا چلو پوری کتاب نہیں لا پاتے ہو تو ایسا کر لو کہ 10 سورتیں لے آؤ۔ پھر وقت گزر گیا، 10 سورتیں بھی نہیں آئیں۔ قرآن نے کہا اچھا چلو ایسا کر لو، ایک سورت لے آؤ، مطلب آپ کی زبان میں اور میری زبان میں 3 لائن لکھ کے لے آؤ۔ وہ دن ہے میرے بھائیوں، اور آج کا دن ہے۔ یہ چیلنج قرآن کا آج تک قبول نہیں کیا، یعنی لوگ قبول کرتے ہیں چیلنج کو، جیت نہیں پاتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ چیلنج کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ مغربی ممالک کی بہت سی یونیورسٹیز کے ویب سائٹ پر قرآن کا یہ چیلنج ایکسپٹ کیا گیا ہے، اور ہر سال لوگ 1 سورت 2 سورت اپنے اپنے دل کی طلبہ لکھ کر کے قرآن کو ہرانے کی کوشش لگاتار کر رہے ہیں۔ آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن نما کچھ چیز لکھ کے لوگوں نے لگا رکھی ہے، اور ہر سال وہ اپنی کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور پھر نئے طریقے سے کچھ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن کیوں معجزہ ہے، کیونکہ آج تک اس کے چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر پایا۔ قرآن اس لیے بھی معجزہ ہے کیونکہ قرآن نے وہ باتیں بتائیں جو اس وقت کسی کو پتا نہیں تھی۔ مثلا قرآن نے یہ بتایا، قرآن نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا۔ اچھا ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصر کے علاقے میں تھے۔ اب مصر کے علاقے میں فرعون ہوا کرتے تھے۔ بائبل میں جہاں جوزف کا ذکر آیا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وہاں فرعون کا ذکر آیا ہے۔ اس زمانے میں فرعون تھے۔ کرسچنس نے یہ کہا کہ دیکھو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سن لیا، اور ہم سے سن کر کے اب ان کو یاد نہیں رہا، اس لیے انہوں نے فرعون نہیں یہاں لکھا اور کچھ اور لکھ دیا، صرف بادشاہ لکھا۔ پھر تو اس وقت فرعون ہی۔ اب یہ بات ہو گئی، اب وہ بات چلی اور مسلمان بیچارے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ بائبل میں وہ لکھا ہوا ہے اور قرآن میں صرف بادشاہ لکھا ہوا ہے، نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ بھی پریشان کہ بھائی یہ کیوں ایسا ہو گیا ہے، پریشان۔ اب یہ پچھلی صدی آ گئی۔ اب پچھلی صدی میں لوگوں کو ہائیروگلائفکس پڑھنا آیا۔ جب ہائیروگلائفکس پڑھا تو پتا چلا کہ واقعی سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں فرعون بادشاہ نہیں تھے۔ فرعون میں جو بادشاہ تھے ان کا نام ہکسوس تھا، وہ فلسطین کے تھے۔ فلسطین سے انہوں نے مصر کو قبضہ کر لیا تھا، اور ان کی زبان میں ہکسوس ایک ایسی قوت کو کہتے ہیں جو باہر سے آئی ہوئی ہے۔ تو قرآن نے جو کہا وہ پچھلی صدی میں صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ قرآن میں ایک اور نام آیا فرعون کے ساتھ حامان کا، جو ان کا چیف انجینئر تھا، جس نے ان کے ساتھ قصر بنایا مل کر کے۔ اب حامان کا نام بائبل میں نہیں ہے، حامان کا نام توریت میں نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسی ہی ادھر ادھر نام لکھ دیتے ہیں، یعنی کسی سے انہوں نے نام سن لیا ہوگا اور نام گڑ دیا۔ ہم لوگ بھی اپنے ایمان کے پکے ماشاءاللہ، ہم لوگوں نے بھی کہا نہیں بھائی قرآن میں لکھا تو سچ ہے، قرآن میں لکھا ہے تو سچ ہے، یہ ثابت ہو کے رہے گا، اور یہی مسلمان کی نشانی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب وقت گزرتا گیا، پچھلی صدی آ گئی، ہائیروگلائفکس پڑھنا آ گیا۔ جب ہائیروگلائفکس پڑھا تو پہلی دفعہ تاریخ میں یہ نام سامنے آیا، حامان،
جو ہائیروگلائفکس میں لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی کہ وہ فرعون کا چیف انجینئر تھا جس نے مل کے ان کے ساتھ قصر بنایا۔ تو قرآن نے وہ جانکاری دی جو اس سے پہلے ہم لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ قرآن میں ایک بات اور کہی گئی، قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ فرعون کو ہم نے بچا لیا تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کر سکو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون ڈوب گیا پانی میں، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا، پانی برابر ہو گیا، فرعون ڈوب گیا، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں بچا لیا عبرت کے لیے۔ یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ بچا کہاں وہ؟ 1954 میں ڈاکٹر موریس بکائے فرانس میں کے پاس ایک ممی آئی، اس ممی پہ وہ ریسرچ کر رہے تھے جو ان کے لیے ہدایت کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے۔ اس کو ریسرچ کرنے کی وجہ سے پتا چلا کہ یہ وہی ممی، یہ وہی ہے جو ڈوب گیا تھا سمندر میں، اور اس کی تصدیق مکمل ہو گئی۔ تو اس سے ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ قرآن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ بالکل سچ ہے، چاہے ابھی فوراً ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہے، آنے والے وقت میں اسے سچ ثابت ہونا ہی ہے انشاءاللہ۔ ایک آخری واقعہ، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا، جناب فضل رحمانی صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ قرآن پہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی آ گئی ہے تھوڑی تھوڑی، قرآن میں تبدیلی آ گئی ہے تھوڑی تھوڑی وقت کے ساتھ ساتھ۔ کچھ دنوں پہلے لندن کی ایک یونیورسٹی آف برمنگھم میں 2 ورقہ ملا، غالباً اس کا چمڑے کا، اور اس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے عربی ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ بھائی یہ 2 نادر چیز کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، ملی ہے، اس کو آ کے ریسرچ کر لو کہ یہ کب کی ہے، تاریخ دیکھ لو اس کی کب کی ہے، اور کہاں اس کو کیٹلاگ کرنا ہے۔ آپ کو سن کر کے یہ حیرت ہوگی کہ وہ 2 صفحات ادھر ادھر، تو کل ملا کے 4 صفحات قرآن شریف کے تھے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھے گئے تھے۔ کاربن ڈیٹنگ نے اس بات کو پروف کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھے گئے تھے، اور اس میں اور ابھی کے قرآن میں ایک حرف کا فرق نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن کے نقطہ نظر سے، وہ اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم لوگوں کا ایمان قرآن پر بالکل جم جائے، ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن معجزہ ہے، معجزہ ہے تو معجزہ کرنے والا بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ معجزہ جس کے اوپر کیا گیا ہے ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کو اس زندگی کو اللہ کی رضا پر گزارنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے دائمی معجزہ، اس دنیا رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہمیں دے دیا ہے۔ اب اگر ہمارا ایمان ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو یہ کسی کی غلطی نہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ چند باتیں یہ ہیں کہ، اور یہ مختصر بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہم سب لوگوں کا کام ہے، ہم سب لوگوں کا کام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف چند لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کتاب کو پڑھے، وہ اپنی کتاب کو سمجھے۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اور خاص کر کے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اور خاص کر کے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو میری گزارش آپ سے ہے کہ اس مجلس سے اگر ایک عہد کر کے آپ کو اٹھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، قرآن کو پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ حلقہ ذکر جو ہے وہ قائم کیجئے، اور سب سے بڑا ذکر الذکر قرآن ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں سب سے بڑا ذکر الذکر قرآن ہے، تو قرآن پڑھیے اور پڑھائیے۔ اگر اردو میں معنی سمجھ میں آتا ہے تو اردو میں پڑھیے، اگر ہندی میں سمجھ میں آتا ہے ہندی میں پڑھیے۔ آج تو ماشاءاللہ قرآن ہر زبان میں موجود ہے تقریباً، آپ کی جو بھی مادری زبان ہے جس میں بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس میں قرآن پڑھیے انشاءاللہ۔ اخیر میں عربی یہ وہ زبان ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور جو کہا وہ جبریل علیہ السلام نے سنا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کو سن کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور یہ زبان عربی تھی۔ ہم سب کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس دعوے پر عمل کیا جائے۔ ہم سب لوگوں کو اس نسل میں جتنے لوگ ہیں سب کو ایک کوشش تو کرنی چاہیے عربی سمجھنے کی، عربی سیکھنے کی، چاہے آپ بچے ہوں، چاہے آپ نوجوان ہوں، چاہے آپ جوان ہوں، ادھیڑ عمر ہو یا بوڑھے ہوں۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے ساتھ کلاس میں ایک تقریباً 80 سال کے بوڑھے افغانستان کے تھے، اور وہ کلاس عربی کی کلاس میں صرف ان کو یعنی ایک ذہن کی ایک بیماری بھی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یاد رکھنا ان کا بے پناہ مشکل تھا۔ وہ صرف اس لیے عربی کلاس میں آتے تھے کہ ان کو ثواب ملے قرآن سمجھنے کی کوشش کا، ثواب ملے قرآن سمجھنے کی کوشش کا، اور ہم جیسے نوجوان کلاس میں آتے رہیں کہ ایک بوڑھا اتنی محنت کر سکتا ہے تو نوجوان بھی محنت کر سکتا ہے۔ تو میں اپنے تمام چچا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چاہے نوجوانوں کی خاطر ضرور کلاس قائم کیجیے، مسجد میں قائم کیجیے، امام صاحب سے کہیے کہ ہم کو عربی سکھائیے، لیکن سیکھیے ضرور، چاہے الف با تا سے سیکھنا کیوں نہ پڑے، چاہے ایک حرف کیوں نہیں سیکھنا پڑے۔ سوچئے کہ آپ اس کو کام کو کریں گے تو اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہوگا۔ اس بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔